بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ وجدان نے محبت سے زرش کا ماتھا چوما تو زرش بھی مسکرا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ ان دونوں کا جہاں محبتوں سے مکمل ہو چکا تھا، ہمنہ اپنے سالار کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ آج پھر اس کی اسکول ٹیچر نے ہمنہ کو بلایا تھا اور اس سے ایک ہی شکایت کی تھی کہ سالار بہت زیادہ روڈ ہے، کسی ٹیچر کی عزت نہیں کرتا اور باقی سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ آج تو اس نے ایک بچے کو مار کر یہ کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اسے مار دوں، اسی طرح باقی بچے بھی سالار کے غلام ہیں۔ ہمنہ تو یہ سن کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ عثمان میں ایٹیٹیوڈ تھا لیکن ایک لمٹ تک، اور ویسے بھی 8 سال کے بچے میں اس قدر روڈنس اچھی تو نہیں تھی نا۔ ہمنہ نے اس بارے میں عثمان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت عثمان سالار کو بہت غصے سے گھور رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سالار فخر سے اپنا سر عثمان کے سامنے اٹھا کر کھڑا تھا۔ سالار، ملک یہ آخری وارننگ ہے، اب میں اس طرح کا بیہیویئر بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور تم نے معراج کو کیوں مارا تھا؟ عثمان نے سعد کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جسے کل جانا کے گھر میں سالار نے لان میں لے جا کر بہت مارا تھا۔ وہ سب بہت حیران ہوئے تھے کیونکہ سالار معراج سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے اپنا بھائی کہتا تھا۔ بابا، معراج نے کہا، جنت اس کی ہے۔ میں نے پہلے اسے بہت پیار سے کہا جنت صرف میری ہے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو میں نے اسے مارا۔ اگر وہ پھر کہے گا تو جنت اس کی ہے تو میں پھر اسے ماروں گا۔ سالار نے مٹھیاں بھینچ کر کہا، نہیں سالار، بہت بری بات ہے، اب آپ ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور اگر اب میں نے آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو آپ کو لندن بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے، سمجھے آپ؟ عثمان نے اسے گھور کر زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب میں سالار نے بھی عثمان کو اپنی کالی آنکھوں سے گھورا تھا۔ تو میں اپنی جنت کو اٹھا کر ساتھ لے جاؤں گا، آپ بس مجھے روک کر بتانا۔ سالار اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہمنہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کا بیٹا ایک حصہ بھی اس پر نہیں گیا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے جانے جہاں، میں نے کہا تھا نا سالار کو بہن یا بھائی چاہیے، اب دیکھ لو وہ ضدی ہو گیا ہے۔ ہمنہ نے بھی عثمان کی بات پر غور کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سالار اپنی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھا، اسے تو عثمان کبھی ہمنہ کے قریب آنا برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہمنہ نے یہ سوچا تھا کہ جب تک سالار کی یہ عادت نہیں چھوٹ جاتی وہ اپنی ساری توجہ اور پیار صرف اسے ہی دے گی، ایسا نہ ہو کہ سالار اپنی پوزیسونیس کی وجہ سے اپنے بہن بھائی سے ہی نفرت کرنے لگ جائے۔ عثمان نے ہمنہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ جانے جہاں، پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، بلکہ ایسا کرتے ہیں شایان کو کہتے ہیں جانا اور جنت کو لے کر کچھ دن کے لیے یہاں آ جائے، پھر تم دیکھنا جنت کو دیکھ کر کتنا خوش ہو جائے گا۔ ہمنہ نے بھی سوچ کے عالم میں ہاں میں سر ہلایا اور پھر عثمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تھینک یو، آپ ہمیشہ میری ساری پریشانی ختم کر دیتے ہیں، ہمنہ نے بہت محبت سے کہا۔ عثمان نے جواباً مسکرا کر ہمنہ کے ماتھے کو چوما تھا۔ یہ تو میرا فرض ہے جانے جہاں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی مل کے ایک چھوٹی سی گڑیا لے آتے ہیں سالار کے لیے، پھر دیکھنا اپنی بہن ملے گی تو جنت کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمنہ عثمان کی بات پر شرما کے اس کے سینے میں گھس گئی۔ ایک کہکہے کے ساتھ عثمان نے اس کے گرد اپنا ہثار تنگ کیا تھا۔ اسے میں تمہارا اقرار ہی سمجھوں گا جانے جہاں، عثمان نے مسکراتے ہوئے اپنی متاع جاں کو خود میں مضبوطی سے سمیٹا تھا۔ شایان کی آنکھ جنت کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ جو اپنا کام کرتے ہوئے لاؤنج میں ہی سو گیا تھا، جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آیا جہاں جنت کو چپ کروانے کے چکر میں اس کی بیوی خود بھی روتی جا رہی تھی۔ جانا، کیا ہو گیا یار، تم کیوں رو رہی ہو؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھے نا شایان کب سے روئے جا رہی ہے، چپ ہی نہیں کر رہی۔ اتنا کہہ کر موٹے موٹے آنسو جانا کی آنکھوں سے بہے تھے۔ شایان گہرا سانس لے کر اس کے پاس گیا اور چھوٹی سی جنت کو جانا سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی جنت چپ ہو گئی تھی۔ جانا نے منہ پھلا لیا، اپنے بھرے ہوئے گلابی گالوں اور چھوٹی سی سرخ ناک کو سکیڑے باپ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے، بس اس سے کہہ دے میرے پاس نہ آیا کرے اور آپ ہی اسے اٹھا کر رکھا کریں بس، جانا نے روتے ہوئے کہا تو شایان نے اس کے قریب ہو کر اسے سینے سے لپٹا لیا۔ تم کیوں میری بیٹی سے جیلس ہوتی ہو بھائی؟
جس طرح یہ میری جان ہے تم بھی تو میری جان ہونا، شایان نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ جانا بھی اس بات پر مسکرا دی، لیکن میرا دل کرتا ہے یہ مجھ سے بھی پیار کرے، پھر میں اس کے کیوٹ سے گال کھینچوں زور زور سے۔ جانا کی بات پر شایان ہنسنے لگا۔ میری جان اس لیے وہ روتی ہے، تم بھی تو اتنی سختی سے میری معصوم بچی کے گال کھینچتی ہو۔ شایان نے دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ میں کیا کروں، وہ ہے ہی اتنی کیوٹ سی، جانا نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شایان نے جانا کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا۔ بالکل تمہاری طرح جانا، دوراب۔ شایان کی بات پر جانا کھلکھلا دی۔ شایان اسے یہ بہت کم ہی بلاتا تھا، لیکن جب بھی بلاتا تھا جانا کو بہت زیادہ اچھا لگتا، کیونکہ اس کے ایسے کہنے سے جانا کو پرانا وقت یاد آ جاتا، جسے یاد کر کے اس کی پہلے سے ہی حسین زندگی مزید حسین ہو جاتی۔ رات کے اندھیرے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک ہیولا سا کھڑکی کے راستے اس گھر میں داخل ہوا۔ وہ آدمی اس وقت نشے میں چور کرسی پر بیٹھا آرام سے سو رہا تھا، لیکن سوئے شخص پر وار کرنا اس کالے کپڑوں والے انسان کے اصول کے خلاف تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کے وہیں شراب کی ساری بوتلیں توڑ دیں۔ جبکہ شور سے وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ بندوق کی طرف لے جانا چاہا، لیکن اس کی کوشش کرنے سے پہلے ہی ایک گولی اس کے آر پار ہو چکی تھی۔ ہری آنکھوں میں وحشت آئی تھی۔ اس کا گندا خون زمین پر پڑتے دیکھ کالے رومال کے پیچھے چھپے گلابی گالوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ بندوق پھینک اور اپنے ہاتھ اوپر کر۔ فوراً وہ وجود وہاں سے جانے ہی والا تھا جب ایک دوسرے آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مخروطی انگلیوں سے بندوق چھوٹ کے نیچے گری اور اس نے اپنے ہاتھ فوراً اوپر کر کے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا۔ کون ہے تو اور کیوں مارا میرے بھائی کو؟ اس آدمی کے ریوالور تھامے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ میں کون ہوں یہ تو چھوڑ، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ تو کون ہے۔ نقاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ آدمی حیران ہوا۔ تیرے اس کمینے بھائی نے ایک 14 سالہ لڑکی کا ریپ کر کے اسے مار دیا، اور جب گھر والوں نے کیس کرنا چاہا تو اس ریپ کی پوری ویڈیو انہیں دکھا کر یہ کہا کہ اگر انہوں نے یہ کیس کیا تو یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کے کیے کی سزائے موت تو اسے مل گئی اس کو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آدمی حیرت سے نقاب کے پیچھے چھپی اس عورت کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن تبھی اچانک اس نے اپنی آستین سے ایک چاقو نکالا اور اسے بہت مہارت سے اس آدمی کے ریوالور تھامے ہاتھ میں پھینک کر گاڑ دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ ریوالور اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، ساتھ ہی وہ آدمی بھی کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اشال نے اپنے چہرے سے وہ رومال ہٹایا اور آگے ہو کر وہ ریوالور خود پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والا کون تھا؟ شاید اس آدمی کا بھائی۔ اشال نے وہ بندوق اس کے ماتھے پر رکھی تو وہ گڑگڑانے لگا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سب بھائی نے کیا، میں تو بس وہاں کھڑا تھا۔ اشال نے اس کی بات پر بہت زور سے وہ ریوالور اس کے منہ پر مارا۔ گھٹیا آدمی، تیری آنکھوں کے سامنے اتنا سب کچھ ہو گیا اور تو بس کھڑا تھا؟ تجھے تو اپنے بھائی کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے۔ مرد کے نام پر دھبا ہے تو، اور یہی تیرا گناہ ہے، جہنم میں شیطان کو سکندر کا سلام کہنا۔ اشال نے اس کے منہ پر تھوک کر کہا اور پھر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر گولی چلا دی۔ وہ جانتی تھی یہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ اس گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ اشال نے پھر سے اپنا رومال اوپر کیا اور جس خاموشی سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی اسی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر کھڑی گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا کر کچھ ہی وقت لگا تھا اسے گھر پہنچتے ہوئے۔ ساتھ ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے کسی مشن کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ اس کے مطابق اشال یہ سب چھوڑ چکی تھی، اس لیے اشال نے جلدی سے واش روم میں جا کر کپڑے بدلے اور پھر بیڈ کے پاس آ کر اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا۔ دکھنے میں اور اپنی عادت کے لحاظ سے معراج بالکل ساتھ پر ہی گیا تھا، بس اس کی آنکھیں اشال اور وجدان جیسی تھی، خطرناک سبز رنگ کی۔ مجھے لگا جان لینے میں وقت لگتا ہے، لیکن تم تو جلدی واپس آ گئی۔ اشال ساتھ کی آواز پر جلدی سے پلٹی اور ساتھ کو دیکھنے لگی جو سینے پر ہاتھ باندھے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ اشال اسے اشارہ کر کے باہر آ گئی تو ساتھ بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا تھا۔ اشال، معراج کے پیدا ہونے پر تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب چھوڑ، مجھے بھی لگا تھا یہ وعدہ نبھاؤں گی، سکندر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ایجنٹ جی جو سکندر کو مٹنے نہیں دے رہے۔ اشال نے سعد کی بات کاٹ کر کہا تو سعد اس کے قریب آیا اور اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ لیکن اشال، میں نہیں چاہتا کہ تم یا معراج کسی خطرے میں رہو۔ اشال نے سعد کے مضبوط سینے پر اپنا سر اور ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے ایک بار وعدہ کیا تھا مجھے سمجھنے کا، مجھ پر بھروسہ رکھنے کا، تو پلیز آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔
سعد نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا، لیکن مطمئن نہیں ہوا تھا وہ۔ اشال کی اسے بہت فکر ہو رہی تھی اور اپنے بچے کی بھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ کہ اس شخص کا کیا گناہ تھا؟ سعد کے سوال پر اشال نے اپنی مٹھیاں کسی تھیں۔ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے سعد جی۔ اشال کو پھر سے غصے میں آتا دیکھ سعد نے اس کا موڈ بدلنا چاہا تھا۔ بھائی کیا قسمت ہے تیری، سادے لوگوں کی بیویاں کھانے اچھے بنا لیتی ہیں، لیکن میری پٹاخہ کھانے سے زیادہ اچھی بندوق چلا لیتی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا یہ علیحدہ پیس میرے ہی نصیب میں لکھا تھا کیا؟ سعد کے منہ بنا کر کہنے پر اشال کہکا لگا کر ہنس دی تھی۔ یہ پٹاخہ وارننگ کے ساتھ آیا تھا ایجنٹ جی، لیکن پھر بھی آپ نے اسے اپنا لیا، اب بھگتیں۔ اشال نے اپنا چہرہ اوپر کر کے کہا تو سعد نے مسکرا کر اپنی بہادر بیوی کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بہت شوق سے میری جان۔ سعد کی گرفت اشال کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ہمارا سفر زیست کسی مقصد کے بنا ہمیشہ ادھورا ہے، اور اشال کا وہ مقصد گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، تو پھر سعد کیسے بھلا اس سے وہ مقصد چھین کر اس کی زندگی کے اس سفر کو مشکل کرتا؟ وہ سعد کا سب کچھ تھی، اس کی محبت، اور محبت ہی تو سفر زیست کی منزل اس کا حاصل ہے۔ صبح ہوتے ہی سب بارات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وجدان اور سعد کو ہاشم صاحب اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے تھے۔ انہوں نے عثمان کو بارات کے استقبال کا کہا، خود اپنے دونوں بیٹوں کو بارات لانے کا فیصلہ کیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح سے وجدان کا فرض پورا کر کے وہ پھر صرف اور صرف اشال کے بابا ہوں گے۔ ہمنا اور جانا اشال اور زرش کو پارلر لے آئی تھیں۔ دونوں دلہنوں کے جوڑے بالکل ایک جیسے تھے، سرخ رنگ کے بھاری کامدار جوڑے پر برائڈل میک اپ اور گولڈ کے زیورات پہنے وہ دونوں چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہی تھی۔ زرش تو ٹھیک، لیکن اشال بھی ایک بار خود کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ جانا اور ہمنا نے آج بھی بالکل ایک جیسے رائل بلو کلر میں شارٹ فراک اور کیپری پہنی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اشال نے سیٹی بجانے کے لیے اپنے ہونٹ گول کیے، لیکن ہمنا نے اسے روک دیا۔ نہیں اشال، آج نہ تم یہ ٹھرکی سی حرکتیں کسی اور کے لیے چھوڑ دو۔ ہمنا کی بات پر جانا بھی سامنے آئی۔ میں تو سعد بھائی سے کہوں گی اشال جب تیار ہونا وہ ایسے ہی سیٹی بجایا کریں۔ اس بات پر اپنی مہندی اور چوڑیوں کو دیکھتی زرش بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ عجیب سی کیفیت تھی زرش کی، وہ ڈر رہی تھی کہ اب اس کی ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ تمام خوشیاں اس کو بہت زیادہ محنت کے بعد تو نصیب ہوئی تھی۔ تم دونوں رہنے دو، ویسے بھی اتنی پیاری نہیں لگ رہی کہ میں اپنی سیٹی ضائع کروں۔ وہ تو میں اپنی لٹل ڈال کو دیکھ کر بجا رہی تھی۔ اشال نے زرش کو دیکھ کر اسی مخصوص ٹھرکیوں والے انداز میں سیٹی بجائی تو زرش دہکتے گالوں کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا گئی۔ گارڈز ان چاروں کو لینے آئے۔ عثمان باہر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے باہر آتے ہی جب عثمان کی نظر ہمنا پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ اس رائل بلو لباس میں نفاست سی کے کیے میک اپ اور جیولری اور کھلے بالوں پر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اس کی بیوی اسے دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ افسوس، ہمنا اشال کو گاڑی میں بٹھا کر مڑی تو عثمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا ہوا؟ کاش یہاں سب نہ ہوتے تو جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو نا جانے جہاں، میں فرصت تمہیں خراج دیتا۔ عثمان کی بات پر ہمنا اپنے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہو گئی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میرج ہال میں پہنچتے ہی ان کا استقبال پھولوں کی بارش سے ہوا تھا۔ زرش تو میرج ہال کی خوبصورتی اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرج ہال خزاں کی تھیم پر تھا، اسی وجہ سے اندر بہت سے سوکھے پتوں والے مصنوعی درخت تھے جنہیں لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ باقی سب کچھ اور فرنیچر گولڈن اینڈ وائٹ تھیم پر تھا۔ اسٹیج کے سینٹر میں ہی بہت بڑا فانوس چمک رہا تھا۔ پھر زرش کی نظر اسٹیج پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے وجدان پر پڑی، جو سنہری شیروانی پر مہرون پگڑی پہنے انتہائی زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ زرش کتنی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اپنے شوہر، اپنے اس مسیحا کو دیکھتی رہی جس نے زرش کے سفر زیست کو ایک منزل پر پہنچایا، اور وہ منزل بہت زیادہ حسین تھی۔ اشال نے سعد کو ایٹیٹیوڈ دکھانے کے چکر میں اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ سارا وقت وہ ایسے دکھاوا کرتی رہی جیسے یہاں پر صرف وہی ہے اور اس کی شادی اپنے آپ سے ہی ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، سعد نے سرگوشی کی، جو اشال نے سننا تک گوارا نہیں کی۔ کر لو میری جان اپنی منمانیاں، لیکن جب میرے کمرے میں آؤ گی تو میری منمانیوں کے لیے تیار
کر کے آنا اپنے آپ کو ساتھ کے معنی خیز بات پر جہاں اشال اپنے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہو گئی تھی وہیں اپنے خود سے کیا وعدہ کے ساتھ کو مزہ چکھا کر رہے گی۔ زرش ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر سارا فنکشن انجوائے کرتی رہی۔ مزہ تو اسے تب آیا جب جانا نے اس کے پاس آ کر سیلفیز بنانا شروع کر دی اور پھر اس نے اور اشال نے خوب ٹیڑھے منہ بنا کر سیلفیز بھی بنائی۔ فاطمہ بیگم اور سلمان صاحب اپنی بیٹیوں کی ان خوشیوں کو دیکھ کر کئی بار خدا کا شکر ادا کر بیٹھے۔ اسی طرح رخصتی کا وقت آیا تو ہاشم صاحب وجدان اور زرش کے ساتھ جانا اور شایان کو بھی اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گئے جو انہوں نے بک کروایا تھا، اور وہاں دولہا دلہن کے استقبال کے لیے ہر چیز انہوں نے بہت شوق سے تیار کروائی تھی، جبکہ اشال کو عثمان کے گھر انہوں نے بالکل ایک بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ زرش کو جانا کمرے میں چھوڑ آئی اور پھر خود باہر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے وجدان کا انتظار کرنے لگی۔ جانا آؤ تمہیں ہمارا روم دکھاؤں، کتنا زبردست ہے۔ شایان کی بات پر جانا نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ اسے تو ڈبل نیک لینا تھا، وجدان کی بہن ہونے کا بھی اور سالی ہونے کا بھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وجدان کی بھابھی بھی تو لگتی ہے، اور یہ سوچ کر جانا مزید چہک اٹھی۔ جس کا آپ انتظار کر رہی ہیں نا جانا دراپ، وہ تو کب سے بالکنی کے راستے کمرے میں جا چکا ہے۔ شایان کی بات پر جانا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ توبہ ہے بھائی، آپ کا یہ دوست صرف کریلا ہی نہیں، اول درجے کا کنجوس بھی ہے، جانا نے منہ بنا کر کہا اور شایان کے ساتھ کمرہ دیکھنے چلی گئی تھی۔ زرش بیڈ پر بیٹھی کبھی کمرے کی سجاوٹ دیکھتی تو کبھی گھبرا کے دروازے کو۔ اسی طرح سے سچ سنوار کر وجدان کا انتظار کرنا اس کی گھبراہٹ میں بہت اضافہ کر رہا تھا۔ اپنی گھبراہٹ کے مارے وہ یہ تک نہ جان پائی کہ وجدان کب سے بالکنی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور اب اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی حسین پری کو گھبراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وجدان دوسری طرف سے زرش کے سامنے آیا تو زرش نے گھبراہٹ کے مارے ہلکی سی چیخ ماری۔ اللہ، ڈرا دیا آپ نے تو مجھے۔ زرش کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وجدان نے یوں ہی کھڑے کھڑے زرش کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ گھبراہٹ کے مارے زرش کی پلکیں جھک گئی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو نور خان، وجدان نے اس کے حسین چہرے کو نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے بہت زیادہ محبت سے کہا تھا۔ اس کی قربت پر کانپتے ہوئے زرش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ بھی؟ زرش جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ تو بس کسی طرح سے اس کی بولتی آنکھوں سے دور ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اب یہ ناممکن ہی تو تھا۔ دور ہونا چاہ رہی تھی لیکن اب یہ ناممکن ہی تو تھا۔ کیا ہوا نور خان، آج تمہاری بولتی کیسے بند ہو گئی؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا تو زرش آنکھیں بڑی کر کے جلدی سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں تو بس، میرا تحفہ کہاں ہے؟ زرش کے اچانک سے سوال کرنے پر وجدان کہا لگا کر ہنس دیا اور پھر اپنی جیب سے ایک مخمل کی ڈبیا نکالی جس میں ایک انتہائی خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس میں 2 حروف تھے اندر چھپا ہوا، این اور ڈبلیو، اور ایسا لگ رہا تھا ڈبلیو نے این کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ زرش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بہت پیارا ہے وجدان، زرش نے دل سے کہتے ہوئے اپنا گلا آگے کیا جس میں وجدان نے بہت محبت سے وہ پینڈنٹ پہنایا اور پھر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ زرش نے مچل کر دور ہونے کی کوشش کی تو وجدان کی پکڑ مزید مضبوط ہو گئی۔ ابھی کہاں نور خان، ابھی تو تم نے اتنے دنوں کا حساب چکانا ہے۔ وجدان نے اس کے سجے سنورے روپ کو اپنی پگھلا دینے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ سبز آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وجدان نے بہت محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما تو زرش اس کی باہوں میں کانپ کر رہ گئی۔ وجدان اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو زرش زور سے اپنی آنکھیں میچ کر وجدان کی پناہوں میں چھپ گئی۔ آج کوئی راہ فرار نہیں ملے گی جان تمہیں میری پناہوں میں بھی نہیں، وجدان نے زرش کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر کہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بہت شدت سے جھک کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ زرش اس کی شدتوں سے گھبراتی، کبھی اس کی پناہوں میں چھپتی تو کبھی خود میں ہی سمٹ جاتی۔ گزرتی رات نے زرش پر وجدان کی محبت کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔ اس کی پناہوں میں اپنا آپ زرش کو بہت قیمتی لگنے لگا تھا۔ ساتھ کمرے میں آیا تو اشال دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر پب جی کھیلنے میں مصروف تھی۔ ساتھ نے اس کی اس حرکت پر چڑھ کر اشال کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے ایجنٹ جی، دے موبائل واپس کرے میرا۔
اشال نے چڑھ کر کہا، بدتمیزی یہ ہے میری بیگم صاحبہ کہ آج کی رات آپ کو یہاں بیڈ پر بیٹھ کر شرماتے ہوئے میرا انتظار کرنا تھا، نہ کہ یوں فالتو کی گیمز کھیلنی تھی۔ سعد نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ ہاں تو انتظار ہی تو کر رہی تھی، فارغ بیٹھ کر کیا کرتی، بور ہو کر سو جاتی، اسی لیے سوچا کہ گیم کھیل لوں۔ اور رہی بات شرمانے کی نا، تو یہ مجھے بالکل بھی نہیں آتا۔ بلکہ آپ نا ایک کام کریں، اشال نے سعد کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا۔ اشال نے جلدی سے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اسے سعد کے سر پر پھیلا دیا۔ سعد آنکھیں پھاڑے اشال کی اس حرکت کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ سعد نے دوپٹے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ آپ نہ مجھے ٹریننگ دیں، دلہن کیسے شرماتی ہے، پھر میں آپ کو شرما کر دکھاتی ہوں۔ سعد ہکا بکا سا اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے اس دوپٹے کو سائڈ پہ پھینکا اور اشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہت اچانک سے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اشال نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو گھورا۔ فکر مت کرو، تمہیں شرمانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو میں کروں گا نا، اس پر تم خود ہی شرما شرما کر میری پناہوں میں چھپو گی۔ سعد کی معنی خیز بات اور بولتی آنکھوں کو دیکھ کر اشال کے گال دہک اٹھے، لیکن اس نے اپنی ڈگمگاتی بہادری پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں ایجنٹ ابھی اشال کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب سعد نے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ اشال نے مچل کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو سعد کا عمل شدت اختیار کر گیا۔ آخر وہ کب تک مقابلہ کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ سچ میں شرما کر سعد کی پناہوں میں چھپنے لگی تھی۔ سعد بھی سرشار ہوتا اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہا۔ وہ بہادر سی لڑکی اس کی پناہوں میں چھپتی اپنا آپ مکمل طور پر اسے سونپ گئی۔ سب کی زندگی بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ جانا اور شایان شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی حسن صاحب کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ ہاشم صاحب بھی وجدان اور زرش کے ساتھ ساتھ سعد اور اشال کو بھی اپنے ساتھ پشاور لے گئے تھے، لیکن سعد نے وہاں اپنا علیحدہ گھر لے لیا اور ہاشم صاحب نے بھی اس کی اس خودداری کو سراہا، جبکہ عثمان نے ہمنہ کی صحت کے خاطر گاؤں میں ہی رکنا بہتر سمجھا تھا، اور تو اور اس نے فاطمہ بیگم اور سلمان صاحب کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ وجدان نے عربی کو اپنے ساتھ پشاور شفٹ کر لیا اور اسے وہاں اپنی اسی مخصوص جگہ پر قید کیا جو اس نے اور شایان نے مل کر گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے بنائی تھی، جہاں عربی کو وہ روز اسی اذیت سے گزارتا تھا جس سے اس کمینے نے زرش کو گزارا تھا۔ عربی کے جسم پر جگہ جگہ وجدان نے جلا کر نشان بنائے تھے۔ اب تو یہ حالت تھی کہ رومان خود بھی موت چاہنے لگا تھا۔ زندگی کو اتنی اذیت سے سہنے سے بہتر اسے مرنا لگنے لگا تھا۔ ہمنہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے صلاح رکھا، اور اس طرح خوشیوں میں چار چاند لگ گئے۔ 4 سال کیسے گزر گئے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ان سب کی زندگی بہت خوش اور معمول سی چل رہی تھی۔ اس معمول سے چلتی زندگی میں پریشانی اچانک سے زرش کے بے ہوش ہونے پر آئی، جو ڈاکٹر کو بلاتے ہی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ وجدان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا یوں اچانک اس کی زندگی کی اتنی حسین خبر اسے مل جائے گی، جبکہ ہاشم صاحب تو بہت سا پیسہ اپنی بہو کے صدقے میں لوگوں کو دے چکے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو اشال کو ہوئی تھی، جو پھپھو بننے پر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ان سب میں معصوم وہ شرما شرما کر اپنا چہرہ چھپاتی پھر رہی تھی، ابھی بھی وجدان نے زر سے یہ کہا تھا کہ وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، اسی لیے زر جلدی سے تیار ہو کر وجدان کے ساتھ آئی اور پورا راستہ اس سرپرائز کے بارے میں پوچھ کر وجدان کا سر کھا گئی۔ وجدان نے ایک پرانی سی عمارت کے سامنے گاڑی روک کر زرش کو کار سے باہر نکالا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ وجدان کے ایسا کہنے پر زرش نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ہاں میں سر ہلایا۔ وجدان اسے اپنے ساتھ چلا کر لے آیا اور پھر ایک دروازے کے باہر آ کر وجدان نے زرش کو آنکھیں کھولنے کا کہا۔ زرش نے ہڑبڑا کر استبحال جگہ کو دیکھا۔ وجدان نے سامنے موجود دروازہ کھولا اور زرش کو لے کر اندر داخل ہوا۔ سامنے زخموں سے چور نڈھال سی کرسی سے بندے عربی کو دیکھ کر زرش ایک چیخ کے ساتھ وجدان کے سینے میں لپٹ گئی تھی۔ وہ چیخ سن کر عربی نے بھی اپنا دھیان زرش کی طرف کیا اور اپنی چاہت کو اس طرح سے وجدان کی پناہوں میں دیکھ کر ایک آگ عربی کے اندر سلگ اٹھی تھی۔ نہیں نور، ڈرو نہیں، دیکھو
اب یہ شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی قابل نہیں چھوڑا اسے میں نے، تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ بہت زیادہ اذیت دوں گا اسے، یہ دیکھو اپنی زندگی کو سچ میں ایک کیڑے کی مانند ہی گزار رہا ہے۔ وجدان نے عربی کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، جس کا سارا دھیان زرش پر تھا، لیکن زرش تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وجدان کے اندر ہی چھپ جائے گی۔ دیکھو اسے نور اور بتاؤ اسے کہ تم کمزور نہیں ہو، تم بہادر ہو، بہت بہادر، اور اب تم اس سے نہیں ڈرتی، بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ زرش نے اپنا سر اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں اپنی کانچ سی نم آنکھوں سے دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے کرسی سے بندے عربی کو دیکھا۔ اس شخص کا کیا ہوا؟ ہر ستم زرش کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ مم میں تم سے نہیں ڈرتی، سنا تم نے، نہیں ڈرتی میں تم سے، زرش نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، اور اس کی پرخوف آواز سن کر عربی کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ وجدان نے وہ مسکراہٹ دیکھ کر اپنی مٹھیاں کس لیں، لیکن تبھی زرش کانپتے ہوئے عربی کے سامنے گئی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہے۔ اتنا سوچتے ہوئے زرش نے ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ عربی کے چہرے پر مار دیا۔ عربی کے ساتھ ساتھ وجدان نے بھی بہت حیرت سے زرش کو دیکھا۔ برے ہو تم، بہت برے، تم نے بیا کو مارا تھا، بیا کو مارا تھا۔ زرش روتے ہوئے چلانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ زور زور سے عربی کے چہرے اور سینے پر تھپڑ، اپنے نازک ہاتھوں سے تھپڑ اور مکے مارنے لگی۔ نہیں ڈرتی میں تم سے، تم بہت برے انسان ہو، نہیں ڈرتی میں تم سے۔ زرش نے اپنا پورا زور لگا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، لیکن پھر وجدان نے آگے بڑھ کر زرش کا ہاتھ تھام لیا۔ بس نور، تھک جاؤ گی تم، وجدان نے بہت محبت سے زرش کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ زرش اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ تو تمہاری خوش فہمی دور ہو گئی ہوگی نا کہ زرش تم سے ڈرتی ہے۔ جو خوف تم نے اس کے دل میں ڈالا تھا وہ عمر بھر ایک چھاپ بنا رہے گا، لیکن حقیقت تمہارے سامنے ہے، تمہارے خوف کا ایک سایہ تک نہیں ہے میری نور پر۔ وجدان نے بہت محبت سے زرش کو دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں یہ محبت عربی کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ وہ اپنے تمام زخم بھلا کر دل میں جلنے والی آگ سے سلگ اٹھا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا رومان، میں تو تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا۔ عربی نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ مبارک ہو، بہت بہت، تم تایا بننے والے ہو، معاف کرنا میں مٹھائی لانا بھول گیا، وجدان نے مسکرا کر کہا۔ تو زرش فوراً اپنا دہکتا چہرہ وجدان کے سینے میں چھپا گئی تھی، جبکہ وجدان کی بات اور منظر عربی کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ سکندر جیت چکا تھا اور رومان بہت بری طرح سے ہارا تھا۔ یہ میری ہے رومان، صرف اپنے خان کی نور، یاد رکھنا، وجدان نے زرش کو اپنے سینے میں کستے ہوئے کہا اور مسکرا کر رومان کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح پھر سے حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وجدان تو زرش کو وہاں سے لے گیا تھا، لیکن رومان اپنے جسم سے اٹھتی تکلیفوں کو نظر انداز کر کے اپنے سینے میں اٹھنے والی آگ پر چلا اٹھا تھا۔ وہ ہار گیا تھا، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ ہار گیا تھا، کیونکہ برائی کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ نے بہت برے انسان کی رسی دراز کی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی برائی کی ہر حد دیکھ لے، لیکن جب وہ رسی کھینچی جاتی ہے تو اس شخص کے قابل رحم حالت پر بھی کسی کو رحم نہیں آتا، اس رحمان کو بھی نہیں۔ یہی تو رومان کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس کے گناہوں نے اسے مکمل طور پر برباد کر دیا، اور اس بند کمرے میں اپنی ہار پر، اپنی بربادی پر بس وہ چلا کر رہ گیا تھا۔ وجدان ہیڈ کوارٹر آیا تھا، اسے اپنے مشن کے بارے میں انفارمیشن دینی تھی۔ ساری انفارمیشن دیکھنے کے بعد کرنل منور صاحب اور وجدان کو اس دیکھ کر گھور رہے تھے۔ میں مان نہیں سکتا وجدان کہ تم ناکام ہو گئے ہو سکندر کو پکڑنے میں۔ وجدان ان کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ کیوں ناکام نہیں ہو سکتا، بس اتنی سی بات ہے کہ یہ سکندر میری سوچ سے بھی کچھ زیادہ چالاک نکلا۔ کرنل صاحب نے اسے گھورا تھا۔ بات اتنی سی نہیں ہے وجدان خان، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کیا وعدہ توڑ چکے ہو، منور صاحب نے صدمے سے کہا۔ نہیں انکل، آپ کو غلط لگ رہا ہے، میں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، غلط راہ پر نہیں چلا، اور میں سکندر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، سکندر جو کوئی بھی ہے وہ تب تک ایک انسان کے لیے خطرہ نہیں ہے جب تک وہ انسان دوسروں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ وجدان کی بات کا مطلب سمجھ کر منور صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے وجدان، پورا بھروسہ ہے، لیکن مجھے یہ مشن کسی اور کو دینا ہوگا، اور امید ہے کہ تمہارا سکندر اس معاملے میں محتاط رہے گا۔ وجدان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر منور صاحب کو سلوٹ کرنے لگا۔ منور صاحب نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ اتنے سالوں کی سروس میں آج پہلی مرتبہ وجدان نے انہیں سلوٹ کیا تھا۔ تم نے ہمیشہ سے اپنی
پوسٹ لینے سے انکار کیا اور خفیہ طور پر ملک کے کام آئے، لیکن کیا تم ابھی بھی اپنی پوسٹ لینے سے انکار کرو گے؟ میجر وجدان خان۔ وجدان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے میجر ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنی پوسٹ قبول نہیں کی تھی، اور سب جانتے تھے کہ وجدان اپنے نام کے ساتھ کوئی عہدہ پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ اسے صرف نام سے ہی بلاتے تھے۔ مجھے پوسٹ سے کوئی سروکار نہیں جب تک میں ہر برے انسان کو اس کے انجام تک پہنچاتا رہوں گا۔ میری زیست کا سفر چلتا رہے گا انکل، اور یہی تو میرا مقصد تھا جسے سمجھنے میں نے اتنا وقت لگا دیا۔ وجدان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ منور صاحب بھی اس کے معاملے میں مطمئن ہو گئے تھے۔ وجدان باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ وجدان نے دیکھا تو فراز کا فون تھا، جسے وجدان نے آربی کی نگرانی پر رکھا تھا۔ ہیلو، بولو فراز۔ سر وہ آربی یہاں نہیں ہے سر، بھاگ گیا ہے، وہ رات میں نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ فراز کی گھبراہٹ سے بھری آواز وجدان کو سنائی دی۔ وجدان نے فون بند کیا اور زرش کو فون کرنے لگا، لیکن زرش فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وجدان نے بے چینی سے ہاشم صاحب کو فون کیا۔ ہاں بولو وجدان۔ بابا زرش کہاں ہیں؟ وجدان کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، بیٹا وہ تو گھر ہے، میں دوست کی طرف آیا ہوا ہوں، کیوں خیریت؟ اتنا سنتے ہی وجدان نے فون بند کیا اور کار اسٹارٹ کر کے فل اسپیڈ میں بھگانے لگا۔ اسے جلد از جلد زرش کے پاس پہنچنا تھا۔ آربی کا سب سے پہلا نشانہ وہی تو تھی، اور وجدان اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وجدان پریشانی کے عالم میں گھر داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وجدان گھر میں داخل ہوتے ہی بے چینی سے چلانے لگا۔ وہ ہر جگہ بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن زرش کہیں پر بھی نہیں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا وجدان؟ سعد نے آ کر پریشانی سے پوچھا۔ زرش کہاں ہے سعد؟ وجدان نے سعد کے پاس آ کر بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہاں باہر لان میں اشال کے پاس ہوگی۔ وجدان جلدی سے بھاگ کر باہر گیا تو زرش لان کی چیئر پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور خود میں بھیج لیا۔ زرش وجدان کی اس حرکت پر ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، اور پھر شرما کر ہلکے سے وجدان سے دور ہوئی، اندر بھاگ گئی۔ وجدان ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، سعد نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ آربی فرار ہو گیا ہے سعد، وہ غائب ہے وہاں سے۔ وجدان کی بات پر سعد بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ہم نے اتنا سخت پہرا رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وجدان سعد کو کوئی جواب دیتا، وجدان کی نظر اشال پر پڑی، جو وہاں انتہائی بے فکری سے بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ ایک پل لگا تھا وجدان کو سارا معاملہ سمجھنے میں۔ اشال تم نے؟ فکر مت کریں بھائی، وہ اب کہیں بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ کا پہرا اتنا بھی سخت نہیں تھا۔ وہ تو آپ خدا کا شکر ادا کریں، آپ کے پاس ایک ایسی بہن ہے جو ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتی ہے۔ میرے پاس ہی ہے وہ، اور اسے میرے پاس ہی رہنے دیں۔ آپ نے اس کے ساتھ کافی زیادہ کھیل کھیل لیا، اب ذرا سا موقع مجھے بھی دیں۔ اشال نے چہرے پر خطرناک سی مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ اس کی ہری آنکھوں میں عجیب سی وحشت آئی تھی۔ وجدان نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا، پھر ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے اشال پر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا خود پر۔ سعد پریشانی سے اشال کے پاس آیا۔ اشال تم فکر مت کریں ایجنٹ جی، آپ نے کہا تھا نا آپ کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو پھر اپنا بھروسہ قائم رکھیں۔ سعد نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اتنی جلدی؟ واؤ، کیا بات ہے تیری سعدے، مجھے تو لگا تھا اس سب میں ابھی وقت لگے گا۔ سعد نے اپنی فرضی کالر جھاڑ کر کہا تو اشال نے اسے ایک چپ لگائی۔ وہ گڈ نیوز نہیں ایجنٹ جی، گڈ نیوز تو یہ ہے آپ کو ہیڈ کوارٹر سے انفارمیشن آئی ہے، وہ آپ کو افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں یہ بات کیسے پتہ؟ او کم آن ایجنٹ جی، اپنے موبائل پر پاس ورڈ لگا کر خود کو 30 مار خان سمجھتے ہیں کیا آپ؟ اتنا آسان تھا آپ کا ڈیٹا ہیک کرنا؟ سیکیورٹی اسٹرانگ کریں اپنے موبائل کی۔ اشال کی بات پر سعد حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی سچ میں کافی چالاک تھی، لیکن وہ جیسی بھی تھی سعد کی جان تھی، اس کی بہادر سی پٹاخہ بیوی۔